الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مام۔ وعلیکم السلام۔ ہم واپس آ گئے، گھوم پھر کے واپس آ گئے۔ جی گھوم پھر کے واپس آ گئے۔ کافی انجوائے کیا لوگوں نے سیریز کو، اور پوچھا واپس ہماری سیریز کب شروع ہو رہی ہے، اور کافی چھٹی بھی مار لی میں نے، تو میں نے کہا دوبارہ کام پہ لگتے ہیں انشاءاللہ، سیریز کو کرتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا آج آپ سے دو چیزوں کے بارے میں بات کرنا۔ ایک تو میں آپ کے ساتھ اور اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ شروع سے جہاں تک بچپن کی یاد میری ہے کہ اسلام سے اور قرآن سے جو ایکسپوجر ہمیں ہوا ہے ہماری اپ برنگنگ میں، وہ کہاں کون کون سی چیزیں جو ہے میرے ذہن میں مجھے یاد ہیں۔ پہلے تو میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا یاد آتا ہے اپنے بچپن میں، کہ کہاں آپ کون سے پوائنٹس ہیں آپ کی زندگی میں جہاں آپ کو اسلام سے تعارف کرایا گیا، کس طرح کرایا گیا، قرآن سے کیا تعارف کرایا گیا۔ اور اس بات کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال سے جیسے ایکسپیرینسز ہمارے ہیں، آپ کی جنریشن کے، میری جنریشن کے، اسی طرح کے ایکسپیرینس بہت سارے لوگوں کے بھی ہوں گے۔ تو اگر ایک کامن ایکسپیرینس سے بات بندہ سمجھ جائے کہ لوگوں کی اسی طرح کے ایکسپیرینسز ہیں، شاید ہم سے لوگ کچھ اور مختلف ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں، تو آگے جو میرا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کی ایجوکیشن کو آسان بنایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ تو اگر سمجھ آ جائے کہ کس بیک گراؤنڈ سے کوئی آ رہا ہے، تو پھر اس کو مدد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، رائٹ۔ اگر کسی بھی کلاس میں اگر آپ کوئی سبجیکٹ پڑھانے لگیں اور آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کا لیول کیا ہے۔ جب تک ان کا لیول نہیں پتہ ہوگا آپ آگے بات کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے ان سے آپ ایسی بات کریں جو ان کے سر پہ سے گزر جائے، یا ہو سکتا ہے ایسی بات کریں جو جن کا ان کو پہلے ہی علم ہے، وہ بور ہو جائیں کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، اس کو بتانے کا کیا فائدہ، رائٹ۔ تو ایک جنرلی ایک لیول سمجھنا ایک سوسائٹی کا ہے، ہم ایک کلاس روم کی بات نہیں کر رہے، پوری سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، رائٹ۔ تو ایک جنرلی ایک آئیڈیا کر لینا کہ کس لیول پر ہم لوگ ہیں، اور اس میں کوئی تنقید نہیں ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہمارا کیا لیول ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی تنقید ہے کہ انہوں نے آپ کو کیا سکھایا اور کیا نہیں سکھایا اور کیوں نہیں سکھایا، یا آپ پر تنقید ہو کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں سکھایا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ایک سسٹم ہے، ایک بنا ہوا ہے طریقہ سیکھنے کا، اسی میں ہم پلتے بڑھتے ہیں، اسی میں ہم ایکسپوز ہوتے ہیں، اسی سے سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو جہاں تک مجھے اپنے بارے میں یاد ہے، پہلی دفعہ تو میں جو باجی رحمہ اللہ کی جو کلاس تھی کنڈر گارڈن میں، جب ہم پاکستان گئے تھے، تو اسلام آباد میں بہت تھوڑا عرصہ ہم رہے تھے پاکستان، جرمنی میں رہنے کے بعد، تو میں جایا کرتا تھا۔ ان کی ایک چھوٹی سی کلاس تھی جس میں وہ ٹیچر ان کی، وہ میرا خیال پہلی میں تھی، فرسٹ میں تھی نا، وہ کنڈر گارڈن میں تھی، تم اس کے ساتھ ایسے ہی چلے میں ویسے ہی، میری کیا عمر تھی اس وقت؟ 4 سال، 4 سال۔ تو وہ بات کیا کرتی تھی نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، اور آپ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی اتنی اردو، اس وقت نئی نئی سیکھی تھی۔ تو ایک دفعہ ٹیچر نے پوچھا آپ کہاں پیدا ہوئے، ان کا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باجی نے کہا جرمنی میں، کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی تھی اس طرح کی، مجھے بھی نہیں آتی تھی۔ تو خیر وہ پہلا ہمارا تھوڑا سا ایکسپوجر تھا نبی کے بارے میں علیہ السلام، کوئی یعنی زیادہ تفاصیل مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کی۔ اس کے بعد جب پاپا کی ٹرانسفر ہوئی تھی سعودیہ میں، تو ہم جب وہاں پر بھی پاکستانی اسکول میں ہی ہم گئے، پاکستان ایمبیسی اسکول میں، بعد میں اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل اسکول تھا، رائٹ۔ تو وہاں پر پاکستانی کریکولم تھا، جو اسٹینڈرڈ جو ہمارے پاکستان کا کریکولم ہوتا ہے اردو میڈیم کا، تو اس میں اسلامیات بھی ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے۔ جو چیز مجھے یاد رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامیات میں ہر سال تقریباً ایک ہی موضوع تھا، مضمون تھا۔ تو کب سے ایک ہی بک چلی آ رہی ہے، وہی یعنی ایک ہی طرح کی کتابیں ہیں وہ، یعنی ہوتا ہے میتھمیٹکس میں ہوتا ہے کہ آپ تیسری جماعت کی میتھمیٹکس میں، چوتھی میں، پانچویں میں تھوڑی ترقی ہوتی ہے، آگے بات آگے بڑھتی ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اسلامیات میں کوئی اتنی سگنیفیکنٹ پروگرس تھی کسی قسم کی۔ بس یہ یاد ہے کہ کچھ صورتیں یاد کرنی تھیں، کبھی کبھی کچھ صورتوں کے ترجمہ کو رٹا لگانا تھا امتحان میں لکھنے کے لیے، اور کچھ واقعات کو یاد کرنا تھا۔ واقعات میں یا تو بدر کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، یا احد کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، اور اس پہ امتحان میں آتا تھا کہ اس پہ مضمون لکھو، اور وہ مضمون بھی رٹا کیا ہوا، اس میں لفظ بلفظ جو کتاب میں ہے وہی آپ نے لکھ دینا ہے، اور پھر آگے پاس ہو جانا ہے۔ اس میں کوئی اینالیٹیکل قسم کی چیز نہیں تھی۔ اور جو امام آپ کو پڑھانے آتے تھے وہ بس قرأت آپ کو سکھاتے تھے؟ ہاں، وہ جو مولانا صاحب آتے تھے گھر پہ ہمارے آتے تھے، ان کے ساتھ قرآن پڑھنا ہوتا تھا۔ اور اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا کہ قرآن پڑھنے کو مکمل کرنا ایک بہت بڑی اکامپلشمنٹ ہے، مکمل کرنا ہے۔ تو
وہ آتے سے تو میں کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیجز کروں. اپنا مجھے یاد ہے میں پیجز گن کے رکھتا تھا کہ آج 3 کر لیے تھے, آج 4 کر لیے تھے. میری سپیڈ بڑھ گئی, تو جتنی سپیڈ بڑھتی تھی اتنا لگتا تھا کہ اب یعنی سکور بڑھ رہا ہے میرا. ہم یہ سمجھتے تھے اچھا اس نے اتنی جلدی یہ کر لیا, اتنی ہمارے لیے بھی بڑی بات تھی کہ اتنی جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہے. تو وہ, اور پھر دوسری بات کہ ہم وہاں سعودیہ میں تو خیر جب ہم پاپا لے کے جاتے تھے مسجد میں یا تراویح وغیرہ پہ یا عشاء کی نماز پہ, ویسے بھی کیونکہ سعودیہ میں ہم ریاض میں تھے تو اذان ہمیشہ 5 وقت کی نماز ہوتی تھی. اسکول میں بھی جماعت سے نماز ہوتی تھی, اسکول پاکستانی اسکول کے اندر بھی. تو تراویحیں بہت تھکاتی تھیں, مجھے یاد ہے بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں. اور ہاں پڑھتے تھے تو وہ 8 پڑھتے تھے لیکن وہ 20 سے بھی لمبی ہوتی تھی ہمارے پاکستانی والوں کی, رائٹ. تو وہ یاد ہے مجھے تھوڑا بہت. خطبے ہم ہمیشہ اٹینڈ کرتے تھے لیکن وہ عربی میں تھے, عربی ہمیں آتی نہیں تھی. تو بس پاپا نے یہ سکھایا ہوا تھا کہ سیدھے بیٹھنا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور غور سے سننا ہے, اور یہ نماز کا حصہ ہے, اس کے دوران بولتے نہیں ہیں. تو میں کچھ ادھر ادھر کارپیٹ میں کچھ ڈرا کر بھی رہا تھا اپنی انگلی سے, تو پاپا بس ایسے اشارہ کرتے تھے پیار سے اور پھر میں آرام سے بیٹھ جاتا تھا. تو اس وقت کی عادت ڈال دی تھی انہوں نے کہ خطبے کا احترام کرنا ہے اور سیدھے بیٹھنا ہے اور تمیز سے بیٹھنا ہے. لیکن عربی بالکل یعنی خطبہ تو سعودیہ کا ہی خطبہ تھا تو وہ سمجھ نہیں آتا تھا. پھر مجھے یاد ہے پاپا آئی تھنک اسی زمانے میں ان کو شوق ہوا ڈاکٹر اسرار احمد کو سننے کا, ان کی کچھ ٹیپس وغیرہ دیکھنے کا. ہاں تو وہ ان کی ویڈیو ٹیپس وہ گھر لایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے. مجھے تو ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن بس ان کی آواز کی اور ان کی شکل کی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ اسکیری انکل آ گئے. That's what I used to think of him as. تو اور ایک اور میرا خیال ہے اردو میں ایک مجھے پروگرام یاد ہے سعودیہ میں ہوتا تھا, مرتضیٰ صاحب نام تھا ان کا, کیا نام تھا یاد ہے آپ کو؟ ان کا رمضان میں ایک مختصر سا 10-15 منٹ کا ایپیسوڈ ہوتا تھا, ٹی وی آتا تھا, وہ ہم دیکھا کرتے تھے. پھر جب ہم پاکستان آئے ہیں 91-92 کی بات ہے, رائٹ, 92 میں جب آئے ہیں تو میرا کیونکہ گلف وار کی وجہ سے 7ویں جماعت میری اسکپ ہوئی تھی اور امتحان دے کے مجھے 8ویں میں ڈال دیا گیا تھا یہاں پہ 8 میں. ہم G94 میں جو بوائز ماڈل اسکول ہے اسلام آباد کا, وہاں پہ ہم گئے. تو وہاں پہ بیسکلی اسلامیات تو وہی تھی جو پہلے تھی, لیکن اب ایک چیز کا اضافہ ہوا, انہوں نے عربی کلاس بھی وہ کریکولم میں تھی. اور عربی میں اس وقت جو مجھے یاد ہے گردانیں یاد کرنی ہے بس, تو فعل فعل فعلو یاد کرنا ہے اور اس پہ امتحان بھی دینے, اور تو وہ اس کے علاوہ اسلامیات کی کلاس میں پھر علم نشرح یا 2-3 چھوٹی صورتیں تھیں, ان کی تشریح یاد کرنی تھی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اسلامیات کے امتحان کی تیاری کے لیے, کیونکہ اسلامیات کو کوئی دھیان دیتا ہی نہیں جب تک امتحان کا ٹائم نہ آ رہا ہو, کیونکہ اس پہ اوور آل اسکور کا اس پہ دار و مدار ہے. تو اس وقت جا کر پھر وہ صورت پڑھنا اور پھر اس کو, کیونکہ وہ اورل حصہ ہوتا ہے ایگزام کا, اس میں سنانی پڑتی ہے صورت, اور اس کی تشریح کو یاد کر لینا کہ وہ جلدی جلدی لکھو, جس کی لکھائی اچھی ہے اس کو سکور زیادہ ملے گا, جس نے اسپیسنگ زیادہ اچھی کی ہوئی ہے امتحان میں, وہ پیپر دیا کرتے تھے فولڈ ہونے والے, پتہ نہیں ابھی وہ کرتے ہوں گے کہ نہیں, تو اس پہ آپ وہ جو یاد کیا وہ صاف صاف لکھو اور اچھا والا پین استعمال کرو. یہی اسلامیات کی تیاری تھی, اس کے علاوہ باقی سبجیکٹس میں اور کم ہوگا, اسلامیات کی تیاری یہی تھی. اور پھر پاکستان میں کیونکہ اب اردو اسپیکنگ ہے تو وہاں پر ہم جمعے پہ جایا کرتے تھے, وہ نماز مسجد گھر کے سامنے ہی تھی بالکل. تو وہ جو مولانا تھے جو مجھے یاد ہیں, وہ خطبہ دیتے تھے بڑے غصے میں, بہت اونچی آواز میں, ایسے ہی کرتے ہو. تو وہ سعودیہ میں وہ دیتے تھے لیکن وہ چیختے چلاتے کم تھے. یہاں پر وہ یعنی وہ پہلے تو مائک بھی بہت ہی اونچا لگاتے ہیں, وہ کھڑکیاں توڑنے والا, رائٹ, اور پھر اس کے اوپر وہ اتنی اونچی آواز میں بات کرتے تھے کہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کہہ رہے ہیں. اور جو تھوڑی بہت سمجھ آتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی تھی یا قصہ ہوتا تھا, جس میں مجھے ایک بھی یاد نہیں ہے, اور میں سیم ہوتا تھا تقریباً ایک ہی ہوتا تھا. ہاں, اور بس فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ جلدی پہنچ جائے تاکہ دھوپ میں نہ بیٹھنا پڑے. یہ ایک کنسرن تھی اس وقت. لیکن پھر وہاں پر بھی لیکن وہاں ایک فرق جو میں نے نوٹ کیا کہ وہاں سعودیہ میں جو ہم تراویح پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پر قرات بہت آرام سے کی جاتی تھی. پاکستان میں جب انہوں نے تراویح پڑھی پہلے تو 20 تو وہاں پر اسپیڈ کمپٹیشن
ہوتا ہے, وہ پڑھتے ایسے پتہ نہیں چلتا, الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ, ان کا ہوتا ہے کہ قرآن کو ختم کرنا ہے. ہاں, تو وہ وہاں سے جلدی نماز پڑھنا سیکھا میں نے. کیسے پڑھتے ہیں اتنی اسپیڈ میں کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہی رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ پاکستان کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا, اور اس میں پھر وہاں بھی اسلام سے کوئی اتنا زیادہ, یعنی جو سیکھا, جو پہلے ہی سیکھا ہوا تھا اسی کو ری انفورس کیا تھوڑا بہت. لیکن پھر مجھے یاد ہے کہ پاپا نے مجھے ایکچولی ایک کارڈ دیا تھا مسنون دعاؤں کا, وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو اس میں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا, اس میں گھر داخل ہونے کی دعا چھوٹی چھوٹی لکھی ہوئی, اور پھر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, سفر کی دعا, اور یعنی وہ سونے سے پہلے کی دعا, کپڑے بدلنے کی دعا. تو وہ میں نے یاد کرنی شروع کر دی اور یوز کرنی شروع کر دی اس وقت. اور اس میں مشکل آسان کرنے کی دعا, وہ امتحان کے وقت زیادہ پڑھا کرتا تھا. That was my first spiritual experience, I think. پھر پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کہاں سے سنا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجو, درود پڑھو, تو اس کے اتنے ثواب ملتے ہیں, اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. تو جب ہمارا کبھی کوئی ٹرپ ہوتا تھا اسلام آباد سے لاہور کا, تو میں سارا رستہ درود پڑھتا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا ثواب, میں ثواب کیلکولیٹ کر رہا ہوتا تھا بیٹھا ہوا کتنا ملے گا. تو یہ, لیکن اس کے علاوہ مجھے اسلام کے بارے میں نماز مجھے نہیں, آپ لوگوں نے ہی سکھائی ہے شاید, اسکول میں ہم نے نماز پڑھنا نہیں سیکھی تھی, آپ لوگوں نے گھر پہ ہی سکھائی ہے نماز پڑھنی, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. وہ تو تم نے سعودیہ میں بھی سیکھی تھی. سعودیہ میں وہ جو امام صاحب نے بھی سکھائی, لیکن گھر میں ہی ہم نے سیکھی, وہ مسجد میں جا کے یا اسکول میں جا کے نہیں. اور قرات سے مجھے دلچسپی تھی, قرات کمپٹیشنز تھے سعودیہ وغیرہ میں, ہم نے کیے تھے. یا I remember I won a watch one time, right? لیکن اس کے علاوہ کنسیپچولی اسلام کے بارے میں یا ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, قرآن کے بارے میں مجھے نہ ہونے کے برابر علم تھا. یعنی میں کانشیسلی میں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا, آئی تھنک کالج کا دوسرا تیسرا سال تھا, جب میں ایکسپوز ہوا ہوں قرآن سے دوبارہ سے نیو یارک میں جا کے. اور تو اس کے بعد کی کہانی تو لوگوں کو معلوم ہے شاید, لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا یاد ہے, یعنی آپ کی لائف میں سب سے ارلی کیا میموری ہے, آپ کی سب سے پہلی میموری کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھا ہو یا کچھ سمجھا ہو؟ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ شروع سے ہی میری مدر نے قرآن جو ہے وہ سکھانے کے لیے وہ رکھ دی تھی ایک استانی. اچھا, بس وہ قرآن پڑھنا سکھاتی تھی, سمجھنا نہیں. بس وہ قرآن. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت میں پہلی کلاس میں ہوں گی. اوکے. تو جب سے انہوں نے جو ہے نا وہ استانی رکھی تھی, اور پھر اسی سے ہمیں ہوتا تھا, لیکن استانی کا زیادہ دھیان سموسے کھانے میں زیادہ ہوتا تھا کیونکہ وہاں پر ہوتا ہے کہ استاد کی عزت کے لیے آپ ان کو اچھی طرح سے مطلب کھاتے پیتے ہونے چاہیے استاد, رکھے ان کے آگے. تو ہم چپکے پیجز بھی پلٹ دیا کرتے تھے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بائٹ اس طرف ہو تو اس وقت پیج. لیکن میری بہن اور میں ہم دونوں پڑھتے تھے, لیکن میری بہن جو تھی وہ بہت ایماندار تھی, وہ کبھی نہیں پیج پلٹتی تھی یا کچھ کرتی تھی. تو وہ بیچاری وہیں کی وہیں ایک پیج پہ ہوتی ہے, اور میں 5-6 سپارے آپ نے کر لیے ہوتے. تو میری امی سے اس کو بہت خفا ہوتی, یہ تو اتنے آگے نکل گئی ہے, تم ایک ہی پیج پہ ہو ابھی تک, اس کی عقل میں ہی کچھ جاتا. ٹیچر اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی, اور وہ اس لیے وہ پیچھے ہوتی. بس وہ ہے کہ استانی سے ہی پڑھا. تو اس کے بعد میری امی بھی کافی ہمیں اسلام کی تعلیمات یہ تھیں کہ ہماری کہ ڈیسنٹ طریقے سے کپڑے پہننے ہیں, غیر لوگوں کے آگے جانا نہیں ہے, بات نہیں کرنی ہے. اور ہمیشہ سے میں زیادہ تر میری جو تعلیم ہے وہ کرسچن اسکول سے ہی ہوئی. اچھا. تو گھر میں ہی جو وہاں پر اسلامیات کی ٹیچر تھی, لیکن وہ کرسچن اسکول میں اسلامیات کی ٹیچر تھی. ہاں, ایک یہ کہاں کی بات ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں پنڈی میں. اچھا. پنڈی میں میرے اسکول کا نام تھا سالومن کرسچن گرلز ہائی اسکول. اچھا, ابھی بھی ہے کیا پتہ ہے؟ ابھی بھی ہے, لیکن بہت توڑ پھوڑ ہو چکی ہے, اس سے بہت پرانا ہو گیا. ہاں. اچھا. تو وہاں سے ہی میٹرک تک میں کرسچن اسکول سے ہی پڑھی. اچھا. اور اس میں ایک اسلامیات کی ٹیچر تھیں, لیکن ان کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, بس وہ باتیں بتا دیا کرتی تھیں. بک تھی ایک, وہ پڑھا دی بس. کچھ باتیں یاد ہیں اس وقت کی آپ کو؟ نہیں, بس اتنی زیادہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اتنا اچھے اسلامیات اسکول میں پڑھی ہے, لیکن کالج میں جا کے اچھا پڑھا.
اچھا کالج میں جا کے وہاں پر اسلامیات کا باقاعدہ سبجیکٹ لیا. ریکوائرڈ تھا یا آپشنل تھا؟ آپشنل تھا لیکن اچھا وہاں پر میں نے 2.5 سپارے شروع کے جو ہے وہ ٹیچر نے تفسیر اور اس کے ساتھ کی, لیکن مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی تھی, بس میں نے رٹا کر کے کیا کہ جیسا میں نے 8ویں جماعت میں کیا تھا. ہاں جیسے آپ نے کیا ہوگا ویسے میں نے بس اس کا اور تفسیر پڑھی, لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی کبھی بھی. لیکن جو تم سے جو سیکھا ہے وہ میں نے زیادہ سیکھا ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے, اور یہ کلچر الگ ہے اور اسلام الگ ہے. لیکن پہلے ہم سمجھتے تھے یہ کلچر ہی ہمارا اسلام ہے, جیسے شلوار قمیض پہننا ہی اسلام ہے, کہ اگر اس کے سوا کچھ پہنیں گے تو بری بات ہے, بری عورتوں کا کام ہے کہ جو آپ جو ہیں پینٹس پہنے یا اس طرح کے ویسٹرن کپڑے پہنے, تو یہ اسلام میں نہیں ہوتے. تو بس وہ چیزیں تھیں, باقی اتنا زیادہ پریکٹس جو ہے جو اسلام کو سمجھا ہے وہ تم سے سمجھا ہے. تو اس کے علاوہ اب کرسچن اسکول میں آپ آبویس ان کی کرسچن پریئرز وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی, تو مسلمان بچے کیا کرتے تھے اس وقت؟ مسلمان بچے جو تھے ان کو ہماری آگے ہوتی تھی کرسچنز سارے, اور ان کی لائن پیچھے ہوتی تھی مسلمان بچوں کی. تو وہ مسلمان ٹیچر جو تھی نا, وہ جب وہ کہتے تھے اپنی پریئر کرتے تھے تو وہ ہمیں کہتی تھی کہ الحمدللہ پڑھتے رہو. تو ہم اس میں الحمدللہ پڑھتے رہتے, سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے, اور پھر بس آمین کر کے جب وہ آمین کہتے ہم بھی آمین کہتے. تو میں کیوریس ہوں کہ ہمارے ماموں جو ہیں وہ بھی کرسچن اسکولز کے یا اور اسکولز کے؟ وہ انہوں نے 5th تک کرسچن اسکول میں کیا, پھر وہ بوائز میں چلے گئے, بوائز ہائی اسکول میں. اچھا, اوور آل یعنی آپ نے پاکستانی سوسائٹی میں ہیں, آپ مسلم کنٹری میں ہیں, تو اسکول کے باہر بھی آپ نے اسلام کا کوئی مظہر دیکھا, کوئی یعنی کیا چیز تھی اسلام کے بارے میں جو یاد آتی ہے آپ کو؟ تو ہمارا کلچر ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اتنا ڈفرینس نہیں تھا کہ یہ کرسچن ہے تو یہ مسلم ہے. ہم لوگ, ہماری ٹیچرز بھی جو ساری کرسچن تھیں وہ ہمارے گھر آتی, اور میری ماما کے ساتھ ان کا پینٹ ٹیچر میں ہوتی, وہ گھر میں بھی آتی ہیں, بڑے اچھا بتاتی ہیں. ہم میری ساری دوست جو تھیں وہ کرسچن تھیں زیادہ تر, لیکن ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں لگتا تھا کہ یہ جو ہے مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان سے ہی ملنا چاہیے, یا کرسچن ہیں یا برے ہیں یا کیسے. ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کر کے رہتے تھے. ہمیں کبھی اس بات کا نہیں ہوا احساس کہ یہ کرسچن ہے یا ہم مسلم ہیں. آپ کے بچپن میں فیملی میں نماز انفورس کرائی تھی؟ نماز کرائی تھی, ہاں پڑھتے تھے نماز, لیکن اتنی پابندی سے نہیں پڑھتے تھے. اچھا, اور آپ کا کسی لائک عالم یا مولانا صاحب سے یا کوئی یعنی خطیب وغیرہ سے کوئی ایکسپوجر ہوا آپ کا, یا کسی گھر میں کسی اسلامی کتابیں یا کوئی ایسی چیزیں؟ اسلامی کتابیں تو والد نے کافی لا کے دی تھی, بخاری شریف لا کے دی, اور کافی زیادہ کتابیں لا کے دی, لیکن بس وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. کبھی کوشش کی پڑھنے کی؟ کوشش کی تھی, پڑھی بھی تھی, لیکن بس پڑھ لی اور سمجھ نہیں آئی. میں سوچ رہا ہوں, میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے, اور اس ریکارڈنگ میں میں اس آئیڈیا کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنی آڈینس کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آئی تھنک جب میں پہلی دفعہ قرآن سے باقاعدہ ایکسپوز ہوا, آئی تھنک میری اس وقت عمر 18-19 سال کی تھی, تو مجھے ایک بہت بڑا شوق لگا. میں نے ڈاکٹر عبدالسمیع کو سنا تھا, ان کا درس تھا اردو میں, اور جب میں نے پہلی دفعہ سنا اس کو غور سے, تو مجھے لگا کہ یہ یعنی قرآن ہمارے مذہب کی بنیاد ہے, ہمارے دین کی بنیاد ہے. کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا مطلب وہ قرآن کا ماننے والا ہے, اور مجھے اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, اور کچھ اندازہ نہیں. میں ساری زندگی مسلمان رہا ہوں, میں نے قرآن کی کچھ صورتیں یاد بھی کی ہیں, روزے بھی رکھے ہیں, نماز بھی پڑھی ہے, عمرے پہ بھی آپ لوگ لے کے گئے ہیں, رائٹ, کتنی دفعہ جو ہم سعودیہ میں تھے, کتنے ہم نے عمرے کیے ہیں بچپن میں, لیکن مجھے اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. سوال جواب کا کبھی کانسیپٹ ہی نہیں ہوا نا, یا اور اس کے بارے میں سوچنے کا بھی, سوال جواب تو دور کی بات ہے, میں نے کبھی کھول کے سوچا بھی نہیں اس قرآن میں ہے کیا, ایک کیوریوسٹی ہی نہیں تھی. بس پڑھنے تک تھا, ہم لوگوں کا بھی یہ کہ بس پڑھنے تک تھا, لیکن اب سمجھنے کو بھی دل چاہتا ہے, اور پھر سمجھ کے اچھا بھی لگتا ہے. اور اب پڑھنے کا بھی ہمارا, آئی تھنک آپ کا بھی ہمارا بھی, میرے ارد گرد سارے دوستوں کا بھی یہی تھا کہ قرآن پڑھنا چاہیے, رمضان کے مہینے میں ثواب ملتا ہے, یا اگر کوئی مشکل ہے تو پھر یہ آیت الکرسی پڑھ لو, یا ڈر لگ رہا ہے تو یہ صورت پڑھ لو. یہ بھی اس کے فوائد ہیں کچھ صورتوں کے, کچھ آیت کے پڑھنے کے, لیکن مفہوم کے بغیر, معنی کے بغیر. لیکن جب میں پہلی دفعہ ایکسپوز ہوا تو مجھے ایک تو شوق لگا, کہ بہت مجھے افسوس ہوا کہ لائک میں بھی ہوں, اور میری طرح کے کتنے کروڑوں لوگ ہیں مسلمان جن کو اس
میسج سے محروم کیا گیا ہے ان کی غلطی کے بجائے. انہوں نے جان بوجھ کے نہیں اپنے آپ کو محروم کیا, نہ ان کے پیرنٹس نے ان کو جان بوجھ کے محروم کیا. سسٹم ایسا ہے کہ ان کو نہ ایکسپوجر ملا نہ, اور یہ کوئی نہیں کہتا جان بوجھ کے میں نے قرآن نہیں سمجھنا, یہ کوئی نہیں کہتا میرے نزدیک. میرے نزدیک جو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی قدر کا کبھی پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے گھر کے جو نا فلور کے نیچے بورڈز کے نیچے کو خزانہ ہے, آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ خزانہ ہے, تو آپ کو کبھی خیال ہی نہیں آئے گا اس کو اکھاڑ کے میں دیکھوں نیچے ہے کیا, رائٹ. تو مجھے لگا ایسا کہ ہماری جو بہت بڑی پاپولیشن ہے اس کو ڈپرائیو کیا گیا, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا. مجھے نہیں معلوم تھا اور کسی میرے دوستوں کو نہیں معلوم تھا, تو کسی اور کو معلوم, کس کو معلوم ہوگا. تو اس وجہ سے میں نے اپنا کام جو ہے میں نے خود پہلے تو اپنے لیے ایکسپلور کرنا شروع کیا. مجھے یہ کتاب سمجھنی ہے تو میں نے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی. اس وقت میری انگلش اچھی تھی, نیو یارک میں تھے, تو میں نے یوسف علی کی ٹرانسلیشن پڑھی. اس کی ٹرانسلیشن انگلش کی جو ہے ان کی وہ شیکسپیئر کی طرح کی ہے, تو بہت مشکل ہے پڑھنا, بہت مشکل ہے پڑھنا. وہ عربی تو پہلے ہی نہیں سمجھ آتی, اردو میں نے ترجمے پڑھنے کی کوشش کی تھی, وہ بہت مشکل لگے. انگلش میں جو پڑھا وہ اور بھی مشکل لگا, اور زیادہ سوال ذہن میں آئے. تو اس وقت پھر مجھے عربی میں دلچسپی ہوئی کہ مجھے عربی سیکھنی پڑے گی کچھ. اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے کھولے, وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. لیکن اب میرے ذہن میں دو پروجیکٹس ہیں. ایک تو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 5-10 سال کے اندر میں قرآن کا ایک گہرائی سے مطالعہ مکمل کروں. اب تک تو میں کرتا رہا ہوں کچھ صورتیں, میرے انگلش میں تو میری 48 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ سیریز کی. اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ اردو میں بھی یہ کام شروع کروں, کہ ساتھ ساتھ جو بھی اگلا پروجیکٹ کر رہا ہوں انگلش میں اس کو ساتھ ساتھ اردو میں بھی کروں. لیکن گہرائی میں پڑھنے کے علاوہ قرآن کو پڑھنے کے مختلف لیئرز ہیں. یعنی آپ ایک چیز کو سطحی لیول پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیا کہ آپ کو ایک جائزہ ہو جائے کہ اس کتاب میں ہے کیا, اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے. اور پھر ایک گہرائی میں ہے. تو سورۃ العصر پڑھنے میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس پہ ہم 5 منٹ بات کر سکتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی سورۃ العصر میں کیا بات ہو رہی ہے. اور اس پہ میں 4 گھنٹے کے لیکچر بھی کر سکتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. تو وہ گہرائی پہ فرق پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو ایک کم از کم بیسک میننگ ہے نا, یا اس کو بیسکلی اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بغیر زیادہ بہت زیادہ گہرائی میں اترے, اس لیول پر پڑھنا بھی آسان کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو اور اس کے لیے جیسے کوئی سبجیکٹ جس سے آپ پہلے انٹروڈیوس نہ ہوئے ہوں, یا آپ کو اس سے پہلے آپ نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی, آپ کو کنفیوژن زیادہ ہو گئی, تو اس میں آپ کو ایک کسی ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی عالم ہوں, مجھے ہی پتہ ہے کسی اور کو نہیں پتہ, لیکن کم از کم کیونکہ میں اس میں کچھ سال گزار چکا ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی آڈینس کی, اور ساتھ میں آپ کو اس میں بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں, اپنے یہاں پہ جو آڈینس بیٹھی ہے ان کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں, کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا قرآن اکٹھے پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن اور ہم جو سیریز ہے نا, اس کا میں مشن یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ہفتے میں ایک صفحہ میں اسائن کر دوں کہ آپ یہ صفحہ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ آپ کو لگے آپ پڑھ لیں. آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں جو سوال آتے ہیں وہ آپ مجھے بھیج دیں. یعنی میرا سیشن آپ کے ساتھ ہوگا, میں اس صفحے کا میں مطالعہ کروں گا آپ کے ساتھ, اس کو 10-15 منٹ میں ایکسپلین کر دوں گا اس میں بیسکلی کیا بات ہو رہی ہے. اور اس میں جو سوالات آئے ہیں نا, ان کو بھی آپ میرے سامنے رکھ دیں گے کہ اچھا یہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے, اس کے بارے میں یہ سوالات ہیں, یہ کنفیوژنس تھیں, اس کے بارے میں بھی کچھ بحث ہو جائے گی. یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف کہ میں ایک قرآن پڑھ کے میں اس پہ لیکچر کروں, میرے ساتھ جو ساری آڈینس ہے وہ بھی پڑھیں, اور وہ ہم سب دنیا جہاں میں جہاں بھی ہیں, ہمارے اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ, کینیڈا, آسٹریلیا وغیرہ میں بھی ہیں, دبئی, قطر, گلف کا, وہ بھی صاحب پڑھ لیں. دنیا میں کہیں بھی ہیں مسلمان پڑھنے والے, اردو اسپیکنگ وہ پڑھ لیں ہمارے ساتھ, ہم سب ایک صفحہ اکٹھے پڑھ رہے ہیں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اس صفحے میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں, بڑے بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مفسر نہیں ہیں, ہمیں ساری معلومات نہیں ہیں, لیکن آپ کیجولی بھی پوچھ لیں کسی سے, کہ آپ بچے سے پوچھ لیں, مدر سے پوچھ لیں, دادی سے پوچھ لیں, نانی سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا بات آپ کو سمجھ آئی, کیا بات اچھی لگی, کیا بات آپ کو کنفیوز کر رہی ہے, اس کے بارے میں کیا سوال آیا آپ کو, آپ کے تاثرات کیا ہیں, اور پھر ہم اکٹھے اس کو شیئر کر لیں اور اس کے بارے میں ڈسکشن کر لیں. تو میرے خیال سے اگر اس کا, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں فوراً قرآن مکمل کرنا ہے, وہ جو پرانا تھا نا کہ ذہن میں جب مولوی صاحب آ کے پڑھا کرتے تھے کہ میں نے مکمل کرنا ہے, مکمل کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. اگر آپ ٹائم لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ, اور تھوڑا تھوڑا بھی کر رہے ہیں, تحمل سے کر رہے ہیں, اور جتنا کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, آپ کی فہم میں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں تبدیلی آ رہی ہے,
تو اس کا میرے نزدیک یعنی ایک بہت ہی زیادہ فائدہ ہے، اور یہ آئی تھنک اٹس اے ریئلی گڈ پروجیکٹ انشاءاللہ. تو میری کوشش یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے یہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. میں اناؤنس کروں گا اپنی آڈینس سے، یہ پروگرام میں ایکسکلوسیولی بینہ ٹی وی پہ کروں گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کامنٹس کو اور ڈائریکشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے، کوئی ہنسی مذاق میں آتا ہے، یہ سیریسنس نہیں ہوتی ہے ایک نا. تو اور پھر یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اسٹرکچر ہو کہ اچھا یہ پیج یہ ہم پڑھنے والے ہیں، تو جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں سیریسلی بات سمجھ کے ڈسکس کر کے اپنی فیملی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم خاص ہو جس پہ وہ پوچھ سکیں، تاکہ کسی کے سوال میں مس نہ کر جاؤں. یہ کامنٹس میں تو وہ 10,000 کامنٹس ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز مس ہو جائے گی نا آپ کو. تو میں ان کو ٹیلی اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہماری بیک اینڈ پہ کوئی ٹیم ہو جو ان کو سب کو پڑھ لے. ہو سکتا ہے کہ کوئی 50-60 لوگوں نے ایک ہی سوال پوچھا، یعنی ایک ہی طرح کا سوال پوچھا، تو وہ اس کو جمع کر کے ایک مختصر سا ایک اس کا خلاصہ نکال دیا کہ اچھا یہ ایک سوال ہے، یہ 2 سوال ہیں، یہ 3 سوال ہیں. تو وہ پھر آپ ان میں سے میں بھی کچھ پہلے سے پڑھ لوں گا، آپ بھی پڑھ لیں گی. تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے آپ کو سوال دے دوں گا، آپ مجھ سے پوچھ لینا، ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن اس دفعہ میں چاہتا ہوں ماما کہ آپ جب میں کوئی بات ایکسپلین کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں بھی پوچھ سکتی ہوں، آپ بھی پوچھیں، آپ بھی اس میں جو ہے وہ انٹروین کریں اور کہیں نہیں اچھا اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا، یہ سنا تھا، یہ اس کے بارے میں کیا ہے، میں نے تو یہ بھی سنا ہے. یعنی ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال آئے نا، تو وہ جو خیال آئے گا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں وہ خیال آیا نا تو 10 لاکھ لوگ اور ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا. تو آپ ان کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی کہہ دیا کریں، کوئی ہیزیٹیشن نہ کریں. میں تو کیمرے کے سامنے بولتا رہتا ہوں، مجھے تو عادت ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ کو شاید ہیزیٹیشن ہو، لیکن آپ نے اس ہیزیٹیشن کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے پوچھنا ہے انشاءاللہ. یہ تو اچھی بات ہے، وہ غلط اور صحیح کا پھر صحیح پتہ چل جائے گا. جی ہمارا ذہن بھی اچھا ہو جائے گا. یا انشاءاللہ اس مطابق سے انشاءاللہ میں بھی بہت کچھ سیکھوں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ یہی سیریز میں اردو میں بھی کروں اور ساتھ میں انگلش میں بھی کروں، ایک مختلف آڈینس کے ساتھ، لیکن صفحہ ایک ہی پڑھیں. اور یہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ کونے کونے سے ایک ہی صفحہ قرآن کا پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی پہ تدبر کر رہے ہیں، اور یعنی آسمان کے سارے فرشتے، وہ اتنے سارے فرشتے ایک ہی نیکی کو جمع کر رہے ہیں سب کے لیے. تو قرآن کے بارے میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو اکٹھے مضبوطی سے تھامو. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم میں سے کئیوں کو اکٹھا اس مضبوطی سے تھامنے کا موقع دے. تو یہ میری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس پہ آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں. اب I'm excited to start this project with you انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے کی اسائنمنٹ میں آپ کو پہلے سے ابھی دے رہا ہوں. پہلا صفحہ یہ بس فاتحہ، اس دفعہ کرتے ہیں صرف سورہ فاتحہ اور کچھ بھی نہیں. بس فاتحہ پڑھیں، ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ لکھ لیں. ہماری آڈینس بھی میں جب ان کو ویب سائٹ دے دوں گا تو وہ بھیج دیں گے ہمیں سوالات. کامنٹس وغیرہ سے میں سوال نہیں لوں گا، آپ کو جو ویب سائٹ میں بتاؤں گا اسی پہ میں سوال ایکسیپٹ کروں گا. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویب سائٹ کا ایڈریس مل جائے گا جہاں پہ آپ سوال سبمٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایکسکلوسیولی بینہ ٹی وی کے ممبرس کے لیے ہوگا. اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ سائن اپ کر سکتے ہیں bainatv.com. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گفٹ پہ کلک کریں اور آپ کو فری ممبرشپ بھی مل جائے گی. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.